40 کے ذریعے حج کا مقصد طے ہونا ہے، یعنی ولائی معاشرے کا قیام، اللہ اکبر، قیام للناس تہوی الیہم۔ یعنی 40 کا بھی محور ولایت کے گرد گٹھا کرنا ہے اور امام وقت کے پاس یا حجت زمان کے پاس لوگوں کو ارجاع کرنا ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین کو پروگرام 40 سفر عشق میں خوش آمدید درس کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ سلسلہ ماہ سفر میں آغاز کیا ہم نے ماہ سفر کی پہلی تاریخ سے، اور انشاءاللہ 20 سفر تک اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ اس میں ہدف یہی ہے کہ تاریخ میں کیا واقعات پیش آئے اور کہاں کہاں اولیاء خدا، انبیاء نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وسیلہ کے طور پر ان سے ارتباط کیا، ان سے وصل ہوئے اور نجات حاصل کی۔ ہم پہنچے تھے، ہماری بحث حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تھی، اور ہم اسی بحث کو امامت حضرت ابراہیم اور کعبے کی تعمیر اس حوالے سے آج بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ حسب سابق موجود ہیں شیخ خانی رضا صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ خیریت سے آپ انشاءاللہ؟ آغا، جیسے ہماری سابقہ بحث میں یہی بات چھڑی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اور ہم نے وہاں پہ اپنے ناظرین سے وعدہ کیا کہ ہم، جو وقت کم تھا، کہ اگلی بحث میں ہم اسی کو ادامہ دیں گے، اور اس میں آپ نے ایک بات کی کہ کعبے کی تعمیر اور خصوصاً حج میں جب مومنین کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس وقت کعبے کی طرف نہیں بلایا گیا بلکہ ولایت کی طرف بلایا گیا، اور ایک نقطہ آپ نے کیا تھا کہ وہ ولایت محور ہے دین ہے۔ تمام جتنی ابواب ہیں دین کے، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے احکام ہو، اس کا محور ولایت ہے، اور جب اس محور سے کوئی بھی چیز دین کی نکل جائے تو وہ دین ہی نہیں رہتی، پھر الہی نہیں رہتی، کیونکہ اگر محور ہے، مثلا نماز پڑھ ہے لیکن ولایت کے بغیر وہ صرف ایک زحمت ہے، نماز نہیں۔ تو میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑا اور آپ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ موضوع واضح اور واضح تر ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں، ایک بات میں نے کچھ پروگرامز پہلے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں عرض کی تھی، وہ یہ کہ ہمیں احساسات کو باقی رکھتے ہوئے، ایموشنز کو باقی رکھتے ہوئے، ہمیں عقل اور عقلانیت کی طرف حرکت کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے دین فہمی میں عمق آ سکے، گہرائی آ سکے۔ لہٰذا اس گہرائی کے لیے آپ دیکھیں، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ ہر مسلم، ہر مسلمان مرد، مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا اور طلب علم واجب ہے۔ درست۔ کیوں نبی اکرم اس قدر اہتمام کے ساتھ؟ البتہ یہ ایک روایت ہے، ورنہ آپ اصول کافی کی کتاب فضل العلم میں جائیں تو علم آموزی کے حوالے سے اس قدر روایات ہیں کہ گویا علم حاصل کرنا شاید نماز کی طرح واجب ہو سے۔ لیکن چونکہ ہمارے دیسی معاشرے میں ایک مشکل یہ ہے کہ بک ریڈنگ کا کلچر نہیں ہے، کتاب پڑھنے کا کلچر نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے وہ گہرائی دین کے اندر ہمارے اندر ایجاد نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ
اس آئیڈیل کمال اور پرفیکشن تک ابھی تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے. درست. کیوں ہر گھر کے اندر مشکلات ہیں؟ کیوں ہر گھر کے اندر تفریقہ ہے؟ کیوں ہر گھر کے اندر آپ دیکھیں بھائی بہن کا تعلق نہیں آپس میں؟ ایسے ہی کیوں خاندانوں میں صلہ رحمی نہیں ہے، قطع رحمی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے اندر گہرائی حاصل نہیں کی ہے، آیات و روایات اور تعلیمات اہل البیت سے دور ہے. درست. یہ اہم ترین وجہ ہے. ان دینی مفاہیم اور کانسیپٹس میں سے ایک اہم ترین کانسیپٹ جس کو ہمارے معاشرے نے انتہائی سادہ لیا ہوا ہے اور جس سے آسانی سے گزر جاتے ہیں، وہ امامت اور ولایت کا مسئلہ ہے. امامت اور ولایت ہر جگہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بہت زیادہ سادگی پائی جاتی ہے اس حوالے سے. یا تو امامت اور ولایت کی نسبت یا تو فقط احساساتی نگاہ موجود ہے. یہ ایک ایکسٹریم ہے. درست. کیوں ایکسٹریم ہے؟ کیونکہ احساسات ہیں، اس میں محبت ہے، لیکن عقلانیت نہیں ہے، معرفت کی کمی ہے تھوڑی بہت یہاں پر. اس میں بھی جو مین مسئلہ جو ہمارے معاشرتی ساخت ہے، جو سٹرکچر ہے، اس کی وجہ سے جو ولایت کا مفہوم ہے وہ بھی زیادہ صوفیانہ مفہوم ہے. آپ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ولایت بالآخر ہمارے عرفاء، آپ دیکھیں یہ میں ایک بات بتاتا چلو، یہ ہمارے عرفاء فرماتے ہیں، فلاسفرز، فیلسوفان، وہ یہ کہ بہت سارے عرفاء اہل سنت کے اندر گزر چکے ہیں جو امام علی علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں علم عرفان میں، اللہ اکبر. لیکن تقیہ کی وجہ سے انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا کہ ہمارے پیشوا امام علی علیہ السلام ہے. لہٰذا تصوف اور عرفان کے میدان میں بھی امام علی عالی ترین شخصیت ہے، اہل سنت کے اندر بھی، اہل تشیع کے اندر بھی. لیکن بات ساری یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یا تو ہم اپنے معاشرے کے اندر ولایت اور امامت کو فقط اور فقط احساساتی نگاہ سے، کیونکہ آپ دیکھیں اہل سنت نے ولایت کا معنی کیا کیا؟ روز غدیر محبت. ہم بھی تو محبت کا معنی کر رہے ہیں، بس کیا فرق ہے ہمارے اور اہل سنت میں؟ کوئی بھی نہیں، عملاً کوئی بھی نہیں. یعنی امتیاز کیا ہے پھر تشیع کا یہاں پر؟ لہٰذا یہ ایک اہم ٹاپک ہے یہاں پر. اب میں آپ کی خدمت میں آپ دیکھیں کچھ ہم کوشش کریں گے کہ ولایت کے حوالے سے بات کریں، لیکن ہمیشہ کی طرح مقدمتاً ہم اپنا سلام پیش کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور اسی طرح حضرت زینب علیہ، زینب کبریٰ کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اور ان تمام ہستیوں سے اس پروگرام میں اور اس اہم مطلب کے حوالے سے اجازت لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم وارد ہو سکیں انشاءاللہ. کیونکہ ولایت کے حوالے سے آپ دیکھیں ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ بنی الاسلام علی الخمس یا علی خمسة اشیاء، علی الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایہ. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں فرماتے ہیں کہ ولایت عالی ترین مفہوم ہے یہاں پر، باقی تمام مفاہیم کی بنیاد ہے. یا یہ روایت آپ دیکھیں زرارہ نقل فرماتے ہیں کہ ان میں سے کون سا مفہوم برتر ہے؟ کہتے ہیں الولایت افضل، ولایت سب سے افضل ہے، لأنها مفتاحن، کیونکہ ولایت ان تمام کی باقیوں کی چابیاں ہیں، مفتاحن ہے. الوالی، اب آگے پھر فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں ولایت اس کا مطلب کلید ہے، درست. چابی ہے، کہ اگر یہ چابی نہ ہو تو دروازہ نہیں کھل سکتا، آپ دروازے کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے، داخل نہیں ہو سکتے تاکہ آپ نماز پڑھ سکیں یا نماز کا حق ادا کر سکیں. آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر، اب وہ مجھے آیت یاد نہیں ہے، کہ جس کے اندر میں نے آپ کو کہا نا احکام، عقائد اور اخلاق، یہ دین کو ہمارے علماء بزرگان اس کو دین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، عقائد، اخلاق اور احکام. اور پھر یہ بات کی تھی کہ ولایت ان تمام کے اندر دخیل ہے، دخالت رکھتا ہے، مرتبط ہے، متصل ہے، ڈائریکٹ کنیکشن ہے. لہٰذا آپ دیکھیں وہ آیت جس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اب اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اب تم کیا کرو گے، کہ کون تمہارے لیے ماء المعین لے کر آئے گا، گوارا پانی لے کر آئے گا. اب کون سی سورہ میں ہے مجھے یاد، لیکن ماء المعین یہ اس سورہ کے اندر
تو تفسیر کے اندر آیا ہے، احادیث اہل کے فرماتے ماء المعین پانی، ماء المعین وہی علی ابن ابی طالب ہے، اللہ اکبر، یعنی ولایت. ولایت ابن ابی یعنی انسان جب وضو کرنے جاتا ہے تو اس ولایت کی طرف حرکت کر رہا ہے، درست، اور اس ماء المعین جو کہ ولایت کی تجلی ہے اس کے ذریعے وضو کر رہا ہے اور اپنے بدن اپنی روح کو پاک اور صاف اور نورانی بنا رہا ہے. تو آپ دیکھیں ولایت بنیادی طور پر دخیل ہے یہاں پر. اچھا، اب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ دیکھیں جب انہوں نے کعبہ کو تشکیل دیا، کعبہ کو ایجاد کیا، اس ساختمان کو، اس بنا کو ایجاد کیا، تو جو آیت سورہ حج 27 نمبر آیت میں یہ بات آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں کے درمیان اے ابراہیم تم جاؤ اور لوگوں کو آواز دو، لوگوں کو پکارو، یاتو کا، کس کی طرف پکارو؟ اپنی طرف پکارو. درست، یعنی خدا کہہ رہے اے ابراہیم تم کعبہ کی طرف لوگوں کو مت پکارو، دعوت مت دو، بلکہ اپنی طرف دعوت دو. یہ اپنی طرف کون ہے؟ ولایت، یعنی ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم کون ہے؟ ولی، ولی، انسان کامل، من عالی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبہ کے اندر حج کے ایام میں حجاج کو کعبہ کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی بلکہ ولی اور امام کی طرف. یعنی اس زمانے کا جو ولی ہے اس کی طرف دعوت ہے. آپ دیکھیں بالکل. اور ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے، ہر سال، اور ہر سال لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے تھے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام روایات میں ہے، بہت عجیب روایت ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ امام ہر سال، امام مہدی علیہ السلام ہر سال حج کے ایام میں عرفات میں موجود ہوتے ہیں، اللہ، عرفات میں موجود ہوتے ہیں. اور روایات کے الفاظ یہ ہیں کہ لوگوں کو کہو کہ مجھے ڈھونڈے، امام کو ڈھونڈے، امام کو تلاش کرے، امام کی تلاش میں حج میں جائے. آپ دیکھیں کس قدر یہاں پر ولی الہی اور امام معصوم کا کردار بنیادی طور پر موجود ہے. لیکن ایک جو افسوس کی بات کی جاتی ہے نا، صرف میں یہ کہوں کہ ہم اعمال میں، اور یہ بعض کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جیسے یہ روایت ہے، اسی طرح امام، وقت کے امام کا ہماری محافلوں میں نہ ذکر ہے، نہ ان کا البتہ یہ ایک مشکل ہے کہ ہم خصوصاً ہمارے دیسی معاشروں کے اندر، البتہ دیگر کمیونٹیز میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم 12 ائمہ میں سے یا تو فقط امام علی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے وقت ہیں. کے امام جو ہے نہ امام حسن کا اس انداز میں ذکر ہے، نہ امام سجاد علیہ السلام کا نہ امام ہادی، نہ امام جواد، وہ سب سے اولا جن اور کا سب سے اولا امام مہدی علیہ السلام کی وقت ولایت. کے امام ہے، اور ان کا یہ تعارف ہی نہیں ہے. اس نیت سے ہمیں حج میں ہمیں بس وہی ہے کہ ایک رسم ادا کرنی ہے اور واپس آ کے اس نام کے ساتھ حاجی لیتے رہنا. اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ جس میں یاتوکا کا لفظ آیا ہے کہ تم اپنی طرف لوگوں کو دعوت دو، ایک اور آیت سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، بس لوگوں کے دلوں کو جو گروہ گروہ آ رہے ہیں ان کو تہوی الیہم، ان حجاج کو جو گروہوں کی شکل میں آ رہے ہیں ان کو ان کی طرف متمائل کرو، ان کو ان کی طرف مشتاق کرو. سوال، یہ تہوی الیہم کے اندر جو ہم آیا ہے یہ ضمیر ہے، اس کو عربک گرامر میں ضمیر کہتے ہیں. تو یہاں پر علماء جو اساتید ہیں ادبیات عرب کے وہ یہ فرماتے ہیں اس ضمیر کا مرجع کیا ہے، یعنی ہم کس کی طرف اشارہ ہے، کس حقیقت کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں پر روایات کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کرتا ہوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تہوی الیہم سے مراد ہم اہل البیت ہے. اللہ،
یعنی 14 معصومین کی طرف حج میں دعوت دی جا رہی ہے. لہٰذا امام صادق علیہ السلام نے جب یہ جملہ فرمایا، اب اس کے بعد دیکھیں، اب یہ ہم نے تین چار جو روایتیں پیش کی قرآن کی آیات، اس سے کیا واضح ہو گیا کہ حج کا مقصد یہ ہے کہ حجاج کرام کو ولی الہی کی طرف رجوع کیا جائے، مراجعہ کیا جائے. کیا وجہ ہے؟ سوال ممکن ہے کوئی پوچھے کیوں اس قدر ولایت؟ بھائی آپ خدا کی طرف دعوت دو، ہے نا؟ سوال یہ ایک ویلڈ کوشچن ہے. خانہ خدا ہے، اور کیوں ڈائریکٹلی خدا کی طرف کیا خدا کی طرف ہم ڈائریکٹلی سفر نہیں کر سکتے؟ یہاں پر جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے. یعنی وہ جو خدا کی جو ذات ہے، خدا کی جو صفات اور اسماء ہے، ان تک ہم ولایت اہل البیت اور وجود مبارک اہل البیت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حتماً یہاں پر ایک واسطہ فیض کی ضرورت ہے جو خدا اور مخلوقات خدا کے درمیان ہے. لہٰذا زیارت جامع کبیرہ، ہم نے کہا نا ہم امام جواد سے دور ہیں. حضرت یہ جو نقص ہے کہ نہیں پہنچ سکتے، یہ نقص خدا کی طرف سے نہیں ہے، شخص یہ ہماری طرف سے. کہ ہمارا ظرف محدود ہے. ہم جو کہ قابل ہیں اور ہماری قابلیت محدود ہے، اور خدا جو کہ لامحدود ہے، ہم محدود ہو کر ڈائریکٹلی لامحدود تک نہیں پہنچ سکتے. ہمیں قطعاً یہاں پر ایک محدود واسطہ چاہیے، وہ محدود واسطہ جو کہ انسان کامل ہے. اللہ اکبر. دیکھیں میں ایک سمپل سا فارمولا بتاتا ہوں ریاضی کی طرح. کیا فرق ہے خدا اور اہل البیت میں؟ خدا اور اہل البیت میں کیا فرق ہے؟ خدا لامحدود ہے، درست. لیکن اہل البیت جو کہ انسان ہے، مخلوق ہے، محدود ہے. لیکن اب آئے انسانوں کے اندر اہل البیت جو کہ معصوم ہے، انسان کامل ہے، ان کے اور ہم عام انسانوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا لامحدود اور محدود کی کا کمپیریٹیونیس ہمیں نظر نہیں آتا؟ مشقت سے واضح. اگر ہم اپنے آپ کو مقایسہ کریں اہل البیت کی نسبت تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں قطعاً ایک ایسا رول ماڈل چاہیے، ایک ایسا وجود چاہیے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر خدا کی طرف لے جائے. اس وجود کا کہتے ہیں امام. درست. اب اس کا ہم واقع ہاں میں اس کو البعین تک پہنچاتا ہوں. بس ایک اور میں زیارت جامع کبیرہ سے ایک اس بات کی تائید کے لیے میں آپ کی خدمت میں بات درست کرتا چلوں، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم باقی ائمہ کی تعلیمات سے اصلاً غافل ہیں. مثلا آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں دعائے کمیل اللہ کا شکر ہے رائج اور جاری ہو، لیکن زیارت جامع کبیرہ غائب ہے، مغفول ہے. آپ دیکھیں زیارت جامع کبیرہ جس کے اندر 200 فضائل اور صفات امام اور ولی الہی بیان ہوئی ہے، اس میں امام کو ہم جب خطاب کرتے ہیں زیارت میں تو فرماتے ہیں من اراد اللہ بدأ بکم، جو اللہ کا ارادہ کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے شروع کرے، امام سے شروع کرے. ومن وحدہ قبل عنکم، جو اللہ کی توحید کی طرف جانا چاہتا ہے وہ امام کے ذریعے جائے. اللہ اکبر. امام کے ذریعے یہ زیارت جامع کبیرہ میں. ومن قصدہ توجہ بکم، اور جو اللہ کا قصد اور ارادہ کرنا چاہتا ہے آپ کی طرف توجہ کرے. درست. آپ دیکھیں اس قدر امام کی اہمیت ہے. اب یہاں پر سوال، اربعین کا کیا تعلق ہے کعبہ سے درست. اور حج سے؟ اربعین آپ دیکھیں کعبہ کے اندر کیوں؟ یہ تو کعبہ کا جو ابھی ہم نے پہلو بتایا ولایت کا، یہ اس کا معرفتی پہلو ہے، نوری، ولایت کا نوری پہلو ہے. ہمارے یہ روایات کے الفاظ ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں اہل البیت علیہ السلام کی نوری حقیقت، یہ روایات کی ٹرمینالوجی ہے، نہ کہ میری اپنی یا علماء کی، روایات کی اصطلاح ہے. اسی کے اندر ایک اور پہلو ہے حج کے اندر. درست. وہ یہ کہ حج کے ذریعے خداوند سبحان چاہتا ہے کہ اسلامی معاشروں میں، یا یوں کہوں انسانی معاشروں میں، انسانی معاشرے اپنے آپ کو تبدیل کرے ولائی معاشروں میں، تکامل رکھنے کے لیے. بالکل تکامل. تکامل کے لیے، قطعاً تکامل کے لیے. کیوں خدا چاہتا ہے کہ وہ جو پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، وہ ایک رجل الہی ہو،
ایک ولی الہی ہو تاکہ الہی احکامات جاری ہو سکے. کیوں الہی احکامات؟ بس آپ فرض کریں ٹریفک کے قوانین ہیں، درست ٹریفک کے قوانین ہیں. اچھا فرض کریں ہم ایک مقایسہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں حج کا یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے. میں 2 منٹ میں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ کہ کیا فرق ہے اس ملک کے اندر، اس کنٹری کے اندر جہاں پر فرض کریں امام معصوم کی حکومت ہو، اور اس کنٹری کے اندر یا ملک میں جس میں امام معصوم کی حکومت نہ ہو. کیا فرق ہے؟ فرق یہ فرض کریں اگر اس غیر معصوم حکومت میں آپ جب کوئی مثلا ریڈ سگنل کراس کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پولیس کا جرمانہ بھرنا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ملک کا قانون توڑا ہے. لیکن جب آپ امام معصوم کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے ٹریفک کا قانون توڑیں گے تو یہاں پر 2 جرمانے ہیں. درست. اللہ. ایک جرمانہ دنیاوی جرمانہ یعنی آپ کو کچھ پیسے بھرنے پڑیں گے، ایک جرمانہ آخرت کے اندر ہے، گناہ. کیوں؟ کیا فرق ہو گیا یہاں پر؟ کیوں یہ گناہ شمار ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ولایت اور دین کا سایہ اس پورے معاشرے کے اوپر ہے. درست. اور یہ صرف گناہوں میں نہیں، اعمال کے اندر اعمال صالحات. کیوں؟ کیونکہ جب امام معصوم یا ولایت کی حکومت اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسان جب نماز شب پڑھتا ہے تو یہ نماز شب کمالات کے لحاظ سے 3x سپیڈ اختیار کر لیتی ہے کمال کے اندر. ابھی جیسے خود امام حسین کی دعا ہے نا کہ خدائے تیرا شکر ہے کہ مجھے تم نے دولت کریمہ یعنی اب آپ دیکھیں یہ دولت اسلامی پیدا کی. دعائے عرفہ کے اندر امام حسین کا شکر ہے، دعائے افتتاح کے اندر طلب ہے، طلب کہ خدا ہمیں تو دولت کریمہ کے اندر رہنے کی اجازت فرما. تو وہ زمانہ ایجاد کر ہماری زندگی میں یعنی جس میں امام کی حکومت ہو. یعنی خود امام کے وجود پر ولایتی اور الہی حکومت کا اگر اتنا اثر ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اوپر کتنا اثر ہوگا. آپ دیکھیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ امام کا کام یہ ہے کہ انسانوں کا جس طرح باپ ایک والد بچوں کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آگے لے جاتا ہے، اس کو چلنا سکھاتا ہے، امام معصوم اس والد سے بھی زیادہ مہربان ہے. اللہ اکبر. اور چاہتے کہ انسانوں کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی طرف لے جائیں. امام معصوم وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی اپنی طرف دعوت نہیں دیتا، ہمیشہ خدا کی طرف. اور یہی اب 40 کے اندر یہی کمال کا راستہ طے ہوتا ہے. یعنی 40 کے ذریعے در حقیقت حج کا مقصد طے ہونا ہے. درست. 40 کے ذریعے حج کا مقصد طے ہونا ہے، یعنی ولائی معاشرے کا قیام. اللہ اکبر. قیام للناس تہوی الیہم. یعنی 40 کا بھی محور ولایت کے گرد گٹھا کرنا ہے اور امام وقت کے پاس یا حجت زمان کے پاس لوگوں کو ارجاع کرنا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اب یہاں پر انشاءاللہ ہمارے پاس چونکہ وقت کی محدودیت ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ابھی ہمیں بالآخر حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہونا ہے، ورنہ ہم انشاءاللہ کبھی مفصل کعبے کا فلسفہ اور کعبے کے ذریعے حج کے ذریعے تمدن توحیدی کا قیام کیسے ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کبھی کسی اور فرصت میں پیش کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں انشاءاللہ. خدا متعال سے دعا ہے کہ خدا ان ایام کے صدقے، ان شخصیات کے صدقے، ان اولیاء کے صدقے خدا ہمیں تمدن توحیدی بنانے اور اس پہ عمل کرنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سفر عشق حسین، سفر